آج آپ کے ساتھ ایک ایسے موضوع پر بات کرنی ہے جو کہ عمومی طور پر بہت عام سا ہے، مگر ایک چیز جو میں نے نوٹ کی تو میں نے سوچا اس کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے۔ ایک دفعہ میں ابھی حال میں کسی کے انتقال میں قبرستان جانا ہوا میرا، تو میں نے دیکھا اور غور کیا اس بات پر پہلی مرتبہ شاید کہ جب وہ میت جو تھی وہ دراصل کسی خاتون کی تھی، اور جب ان کو اس مسیری سے نکالنے لگے اور قبر میں تدفین کے لیے اتارنے لگے تو جو ہے لوگوں نے جو ہے وہ چادروں کا اہتمام کیا اور ان کی مسیری سے لے کے اور قبر تک جو ہے وہ ایک چادر پھر دوسری چادر، اور اتنا زیادہ اہتمام کیا گیا کہ کسی نامحرم کی جو ہے اس میت پر نظر تک نہ پڑ جائے۔ تو بات یہ تھی کہ بڑا عجیب معاملہ ہے یہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیز غلط ہے یا ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اہتمام کرنا چاہیے اس طرح کے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے یہی خواہش ظاہر کی تھی کہ میرا جنازہ جب جائے تو میرے جو ہے جنازے پر، میری میت پر جو ہے وہ کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، اس لیے یہ اہتمام کیا گیا اور آپ کی جو ہے وہ پلنگ کو جو ہے اس طرح سے بنایا گیا، خاردار تال لگانے کے بعد کہ اوپر چادر ڈال دی گئی اور تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، اور اسی لیے رات میں آپ کی جو ہے تدفین کا اہتمام بھی کیا گیا۔ مگر افسوس کی بات یہ کہ ہم مرنے کے بعد تو اپنی بہن، بیٹی، ماں یا کوئی بھی ہو اس کے لیے اتنا شدید اہتمام کرتے ہیں اور اتنا جو ہے انتظام کرتے ہیں کہ کسی غیر محرم کی، ہماری بہن بیٹی کے جو ہے جنازے پر، میت پر، جسم پر نگاہ نہ پڑے۔ تو عجیب بات یوں ہے کہ زندگی میں تو ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، اسکوٹر پہ جا رہے ہیں تو وہ ہوا میں ان کا یہ اڑتا جا رہا ہے دوپٹہ، اور جو ہے اگر چادر ہے تو چادر جو ہے اسکوٹر کے پہیے میں گھسیٹتی بھی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ شادی بیاہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں مختلف مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، جیسا کہ آپ سبھی ظاہر باتیں جاتے ہوں گے تو ہمارا بھی جانا آنا ہوتا ہے، تو وہاں جو بے پردگی کا عالم اور بےہودگی کا عالم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ عورتیں جس طرح جو ہے باہر نکلتی ہیں اور پھر جو ہے وہ کیمرے سے موویاں بنانا، یہ سب چیزیں ہونا اور تصویریں کھنچانا، یعنی مکمل طور پہ جو ہے وہ آزادانہ ایک ماحول محسوس ہوتا ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں جس بات کا حکم دیا، شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ عورت جو ہے وہ اپنی سنگار کو اپنے شوہر، باپ اور بھائی کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کرے، اور اسی طرح مرد کے لیے حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، مگر ان دونوں کا برعکس ہمارے عمل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے اور دھیان رکھنا چاہیے کہ جب ہم مرنے کے بعد اتنا اہتمام کر رہے ہیں تو کیا زندگی میں ہماری غیرت نہیں جاگتی، زندگی میں ہمیں ہوش نہیں آتا، ہم اس بات کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں اور بالکل بھول بیٹھے ہیں۔ ضرورت ہے زندگی میں پردے کی، ضرورت ہے زندگی میں حیا کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی آنکھوں میں جو ہے وہ شرم ہوتی ہے، تو آنکھوں میں شرم نہیں ہوتی، جو شریعت نے پردہ رکھا شرم اسی میں، اور اس میں قصور جو ہے وہ مردوں کا ہے، جیسا کہ کہا نا کہ دیکھا جو چند بیبیوں کو بازار میں بے پردہ، مارے شرم کے اکبر زمین میں ڈھس گیا، پوچھا ان بیبیوں سے کہ تمہارا پردہ کدھر گیا، بولی کہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ دراصل ہمارے یہاں اگر ہم ہوش کے ناخن لے لیں اور اس بات کا اہتمام کریں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی سارا معاملہ درست ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔